4 آیات آج کے درس میں زیر درس ہے، آیت نمبر 79 سے آیت نمبر 82 تک، لیکن اس کو ہم 2 حصوں میں سمجھیں گے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 79 اور 80 کو سمجھیں گے، پھر آیت نمبر 81 اور 82 کو سمجھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سامنے عیسائیوں اور یہودیوں کے حوالے سے، اہل کتاب کے حوالے سے تفصیلاً یہ بات آ چکی ہے کہ یہ لوگ دینی مالی طور پر خائن ہیں، اسی طریقے سے اپنی کتابوں میں تحریف کرنے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، خود سے مسائل گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرنے والے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی تدبیریں کرنے والے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں، خود کی برتری کا اظہار کرنے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات کو چھپانے والے ہیں، حق اور باطل کو خلط ملط کرنے والے ہیں، اور دلائل نبوت پر پردہ ڈالنے والے ہیں، اور اپنے ہی لوگوں کو متشکک اور متردد کرنے والے ہیں، مسلمانوں کے ذہن میں شک اور تردد پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمارے سامنے تفصیل سے گزر چکی ہیں۔ ان 2 آیات کریمہ میں کیا بیان ہوا، اس کو ایک شان نزول سے سمجھیے، بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی اور ہم ترجمہ بھی کریں گے۔ دیکھیے، وفد نجران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کچھ دن یہ رہا مدینہ منورہ میں، مختلف قسم کے بحث و مباحثے ہوئے، سوالات ہوئے، یہ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ ان کو دیکھ کر یہودی کئی علماء بھی مجلس میں آ جاتے تھے۔ اب مجلس 3 طرح کے لوگوں کی ہوتی تھی۔ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والی جماعت صحابہ کرام کی۔ نمبر 2 وفد نجران کے 60 افراد پر مشتمل اس قافلے کی۔ نمبر 3 یہودی علماء۔ یہ تینوں طبقات الگ الگ نظریات کے حامل اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوتے، بات چیت کرتے، بحث و مباحثہ ہوتا، بالعموم بات ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسائیوں کے درمیان۔ جو وفد نجران تھا وہ عیسائیوں پر ان کے درمیان ہوتی، کبھی کبھی بیچ میں یہودی بھی کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے تھے۔ خیر، جب بحث و مباحثہ بھی ہو چکی، بات مجادلہ اور مناظرے سے بھی آگے بڑھ چکی، مباہلہ تک پہنچی، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کی دعوت دی، انہوں نے مباہلہ سے انکار کیا اور جزیہ اور ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ انہی دنوں میں، جن دنوں میں بحث و مباحثہ ہو رہا تھا، اب شان نزول سمجھیے گا، بحث و مباحثہ جن دنوں میں ہو رہا تھا، انہی دنوں میں سے ایک دن کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں ابو رافع نام کا ایک یہودی عالم بھی تھا، یہودی عالم بھی تھا، اور یہی وہ یہودی عالم ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے اعتبار سے گستاخی اور توہین کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے قتل کروایا تھا۔ ابو رافع کو قتل کروایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ کہا تھا کہ کون ہے وہ آدمی جو ابو رافع کے ذریعے سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ تو پھر ایک صحابی گئے اور انہوں نے جا کر راتوں رات، لمبا واقعہ ہے، پھر کبھی دلچسپ واقعہ ہے لیکن پھر کبھی انشاءاللہ زندگی میں رہے، تو ابو رافع کو قتل کر دیا۔ تو یہ ابو رافع وہاں پر مجلس میں موجود تھا۔ اب ہوا کیا کہ جب اس نے دیکھا، محسوس کیا کہ جب بھی عیسائی کوئی سوال کرتے ہیں رسول اللہ جواب دے دیتے ہیں اور وہ لاجواب ہو جاتے ہیں، حضور کوئی سوال کرتے ہیں وہ جواب نہیں دے پاتے، وہ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے اب ماحول کو ایسا محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاوی ہوتے جا رہے ہیں اور یوں عیسائی مغلوب ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر یہ مغلوب ہو جائیں گے تو ہم بھی آٹومیٹکلی مغلوب ہو جائیں گے، کیونکہ ہم تو پہلے ان کے زیر نگی ہیں۔ میثاق مدینہ کے تحت
ہم تو پہلے ان کی سرداری کو قبول کر چکے ہیں، تو اب اگر عیسائی بھی مغلوب ہو گئے تو ہم تو دونوں والے کتاب مغلوب ہو گئے اور یہ غالب آ گئے۔ اب اس نے موقع کو مناسب سمجھتے ہوئے تھوڑی سی سازش کی اور سازشی انداز میں ایک سوال کیا، جیسا کہ بہت ساری طبیعتوں کا یہ بہت سے لوگوں کی طبیعتوں کا ایک حصہ ہوتا ہے، مزاج کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تیلی لگا کے رکھتے ہیں، تیلی لگا کے رکھتے ہیں تاکہ ماحول گرم رہے۔ جہاں کہیں دیکھا ماحول تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تو تیلی لگا دی۔ جیسے پچھلے دنوں میں تھوڑا سا ماحول بن رہا تھا، اہل سنت کے تینوں طبقات دیوبندی بریلوی اہل حدیث میں اتفاق کا کوئی ایک ماحول بن رہا تھا، تو ساتھ ہی ایک جہلم سے ایک صاحب اٹھے اور ان صاحب نے آ کر کے فوری طور پہ عبارتیں پیش کرنا شروع کر دی کہ جی دیوبندی بریلویوں کے بارے میں یوں کہتے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کے بارے میں یوں کہتے ہیں، بریلوی اہل حدیثوں کے بارے میں، اہل حدیث بریلویوں کے بارے میں، اہل حدیث دیوبندی، یوں اس نے ایک دوسرے کو مطلب ان کے نزدیک برا بھلا کہلانے کی جو عبارتیں ہیں وہ عبارتیں ظاہر کر کے کہا کہ یہ دیکھیں جناب یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، ان کے نزدیک تو کوئی مسلمان نہیں ہے، اور یوں وہ جو ایک اتفاق کی فضا قائم ہو رہی تھی وہ پھر سے انتشار اور افتراق کی کیفیت میں بدل گئی۔ خیر، ایسے لوگوں کا مزاج، ایسے لوگ ہر طبقے میں ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ ابو رافع اس نے دیکھا کہ حالات ہمارے خلاف جا رہے ہیں، فوراً اس نے کہا اے محمد کیا آپ یہ چاہتے ہیں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بھی اسی طرح پوجا کریں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں؟ دونوں وار کر دیے، دونوں وار، مسلمانوں پر بھی وار کر دیا، عیسائیوں پر بھی وار کر دیا، تاکہ یہ آپس میں جھگڑیں، آپس میں جھگڑیں، تھوڑا سا لڑ پڑیں اور معاملہ تھوڑا سا گرم ہو جائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو سنا اور آپ کے چہرہ اقدس پر غصے اور غضب کی وجہ سے سرخی کے ڈورے دوڑ پڑے۔ بس جبرائیل امین نازل ہوئے اور آ کر کے آیات پڑھ کے سنائیں کہ کبھی بھی دنیا میں آ کر کے کسی نبی نے لوگوں کو اپنی عبادت اور پوجا کے لیے دعوت نہیں دی۔ نبی جب بھی دعوت دیتے ہیں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ کبھی بھی کسی نبی نے اپنی طرف لوگوں کو نہیں بلایا، یعنی اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو نہیں بلایا، بلکہ نبی جب بھی کسی کو دعوت دیتے ہیں تو کونو عباد اللہ کہتے ہیں، اللہ کے بندے بن جاؤ، یوں نہیں کہتے کہ کونو عباد لی، میری عبادت کرو یا میرے بندے بن جاؤ، کبھی بھی نبی ایسی بات نہیں کرتے، بلکہ انبیاء کی دعوت تو لوگوں کو ربانیین یعنی اللہ والے بنانے کی ہوتی ہے۔ یہ ہے پس منظر، اور اس پس منظر میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئی۔ اب آیات کریمہ کا ترجمہ دیکھیں، آپ کو بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ فرمایا کسی آدمی کو شایان شان نہیں، یعنی کسی آدمی کے لیے یہ حق نہیں، کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے۔ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اسے کتاب، نبوت اور حکومت۔ کیا مطلب ہوا؟ اس سے دو مسئلے حل ہوئے۔ ایک مسئلہ، نبی اللہ کے فرستادہ ہوتے ہیں، دوسرے نبی انسان ہوتے ہیں۔ نبی کون ہوتے ہیں؟ اچھا، فرمایا کہ کسی بھی انسان یعنی کسی بھی نبی کو یہ حق حاصل نہیں کیا کہ اللہ اسے نبوت عطا فرمائے، حکمت عطا فرمائے اور مطلب نبوت کتاب عطا فرمائے۔ ثم یقول، پھر وہ نبی کہے کس سے؟ للناس، لوگوں سے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، کیا کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ نبی کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے، بلکہ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ بلکہ نبی تو کیا کہا کرتے ہیں کہ نبی تو یوں کہتے ہیں کہ تم علماء ربانیین ہو جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ ربانیین کا معنی کیا ہے میں بھی بتا دوں، بما کنتم تعلمون الکتاب، کیونکہ اس نے تمہیں کتاب کا علم سکھایا ہے، اور بما کنتم تدرسون، اور اس وجہ سے کہ اس کتاب کو تم پڑھتے پڑھاتے رہتے۔
درس و تدریس کا کام کرتے ہو، پڑھتے پڑھاتے ہو، کتاب کا تمہیں علم نصیب ہوا، درس و تدریس تم کرتے ہو، اس بنیاد پر تمہیں یہ تعلیم دی گئی کہ تم علماء ربانیین بن جاؤ۔ دیکھیے توجہ، ربانیین کس کو کہتے ہیں؟ ربانیین، رب اس مطلب جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تربیت دینے والا، آہستہ آہستہ پروان چڑھانے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ربانیین کا ایک معنی یہ ہوا کہ لوگوں کی اصلاح کرنے والے، تربیت کرنے والے، لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنے والے، یہ ربانیین کا ایک معنی۔ دوسرا معنی اس کا کہ ربانیین کہ اللہ والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہے صحابہ کرام میں، سب سے زیادہ جامع تفسیری اقوال حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت محمد ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ جو خاندان سادات میں سے ہیں، انہوں نے آپ کی میت کے پاس کھڑے ہو کر کے جو جملہ کہا تھا، وہ جملہ کچھ اسی طرح کا تھا کہ آج اس امت کا ایک ربانی عالم فوت ہو گیا۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آج اس امت میں سے ایک ایسا شخص اٹھ گیا جس آدمی کو یوں کہا جائے گا کہ یہ اللہ والا تھا، یا لوگوں کی تربیت کرنے والا تھا، لوگوں کی اصلاح کرنے والا تھا۔ تو ربانی کا ایک معنی یہ ہوگا کہ وہ شخص کہ جس کے دل کی ایسی اصلاح ہو جائے کہ وہاں فساد کی گنجائش ہی باقی نہ رہے، اتنا اللہ والا بن جائے کہ جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرا بن جاتا ہے تو میں اس کے کان، میں اس کی آنکھیں، میں اس کی زبان، میں اس کا دل بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اس کی منشا وہی ہوتی ہے جو میری منشا ہوتی ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ وہی کرتا ہے، جو میری خواہش ہوتی ہے، جو میری منشا ہوتی ہے وہ وہی کرتا ہے۔ تو ربانیین کا معنی یہ ہوا کہ اللہ والے بن جاؤ۔ اچھا جی، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ جو انسان ہے جسے اللہ کتاب، نبوت اور حکم عطا فرماتے ہیں، یعنی نبی فرمایا، اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر کہنے ہو جانے کو کہے؟ کیا مطلب؟ توجہ کیجیے، اس سے ایک اور پس منظر کی طرف بھی اشارہ ہے، اور وہ پس منظر کیا ہے؟ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی پوجا کی طرف، اپنی پرستش کی طرف خود قائل کیا، خود کہا، یہ الزام تھا یہودیوں کا۔ اچھا، اور یہی من گڑت جھوٹا دعویٰ عیسائیوں کا بھی تھا اپنے ہی نبی کے حوالے سے کہ ہمیں اس طرح کی جو پوجا پاٹ، صلیب کے سامنے جھکنا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھنا اور اللہ کے الوہیت میں شریک سمجھانے کے لیے یہ جو ہمیں کہا گیا، ہمیں یہ جو پیغام دیا گیا، ہمیں یہ جو دعوت دی گئی، یہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دی گئی۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ دو پارٹنر اور دو خدا سمجھ لو؟ کیا آپ نے کہا تھا؟ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ پروردگار، میں نے تو وہی بات کہی جو آپ نے مجھے وہی بھیجی۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ کہے کہ فرشتے کو یا نبی کو اللہ مان لو۔ بھلا وہ کیسے کہے گا کہ جب کہ تم مسلمان ہو گئے، تو کیا تمہیں مسلمان ہو جانے کے بعد وہ کافر بننے کو کہے گا؟ اس لیے اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کبھی بھی غلط بات کی طرف دعوت نہیں دے سکتے۔ اور ویسے بھی یہ توجہ کیجیے، نبی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے فرستادہ،
اور فرستادہ بھیجے ہوئے منتخب کردہ، یہ جو انتخاب ہوتا ہے اللہ کا، یہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ احکامات پہنچانے میں۔ احکامات، اب ان احکامات کا پہنچانے والا خود ہی ان احکامات کی خلاف ورزی کرے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا بھیجا ہوا باغی ہو گیا۔ یہ ممکن ہے بھلا؟ بالکل ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ نے انبیاء کو معصوم رکھا ہے۔ انبیاء کو کیا رکھا ہے؟ معصوم بنایا ہے۔ اور یاد رکھیے معصوم ہوتا ہی وہ ہے کہ جس سے گناہ کا امکان نہ ہو۔ گناہ ہو نہیں، گناہ ہونے میں اور امکان ہونے میں فرق ہے۔ لیکن بہت ساری دنیا میں ایسے انسان ہوئے ہوں گے بھی کہ جن سے گناہ نہیں ہوتے، جن سے گناہ یعنی جو گناہ نہیں کرتے، لیکن امکان ان کے ہاں موجود ہوتا ہے۔ امکان، نبی سے گناہ کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اگلی دو آیات کریمہ کو سمجھنے سے پہلے ایک تمہیدی بات سمجھ لیجئے کہ میثاق بمعنی اقرار لینا، عہد لینا، اسی سے وعد و پیمان لینا، اس کو میثاق کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ کوئی معاہدہ ہو جائے، دو فریقوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اس معاہدے کو کیا کہیں گے؟ میثاق کہیں گے۔ جیسا کہ میثاق مدینہ اہل اسلام اور یہودیوں کے درمیان مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے، یہ دینی اتحاد نہیں تھا، دینی اتحاد نہیں تھا، یہ کیا تھا؟ صرف مدینہ منورہ، شہر مدینہ کی حفاظت۔ اس کو کہتے ہیں جغرافیائی حدود اور سرحدات کی حفاظت کے لیے جو عہد و پیمان لیا جائے اس کو میثاق کہتے ہیں۔ اور یہ جو میثاق ہوا، اس میثاق کا نام، اس میثاق کو وہی میثاق کہیں گے کہ جغرافیائی حدود کے لیے ایک دوسرے سے عہد و پیمان لیا گیا۔ اچھا، میثاق مانا ایک دوسرے سے معاہدہ کر لینا۔ اللہ رب العزت نے 3 قسم کے میثاق کیے ہیں۔ کتنے؟ 3 قسم کے۔ نمبر 1 عہد الست، جس کو تمام کی تمام ارواح، اس میں مومن، کافر، فاسق، فاجر، امت محمدیہ، امت آدم، تمام کے تمام انسان اس میں شامل تھے اور ان کی ارواح شامل تھی۔ اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا میثاق ہے۔ اس کو میثاق اول کہہ لیں، میثاق عام کہہ لیں، یا میثاق عہد کہہ لیں، عہد الست کہہ لیں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے لیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ تھا اپنی ربوبیت کا میثاق۔ توجہ، اپنی ربوبیت کا میثاق کہ میں تمہارا رب ہوں، اس بات کا تم اقرار کرو۔ اور سب نے اقرار کیا، سب نے اقرار کیا۔ اس وقت اللہ اور بندوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا کہ میں تمہارا رب اور تم میرے بندے، اس بات کا تم اقرار کرتے ہو؟ میں کہا جی بلا، کیوں نہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ اب جب مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح نے، ہماری ارواح نے اس وقت اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور ارواح نے جو اقرار کیا وہ حق پر مبنی اقرار تھا۔ دنیا میں آ کر ارواح اور اجسام میں آپس میں تضاد پیدا ہو گیا۔ کچھ ارواح اور اجسام متفق رہی اور وہ اللہ کو اپنا رب مانتے رہے، کچھ وہ تھے جو مختلف اختلاف پا گئے اور وہ کافر ہو گئے، فاسق ہو گئے، مرتد ہو گئے، زندیق ہو گئے، فاجر ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہے عہد الست، بڑا میثاق۔ نمبر 2 میثاق انبیاء۔ میثاق انبیاء، اللہ نے انبیاء سے بھی عہد لیا، انبیاء سے بھی میثاق کیا، انبیاء سے بھی معاہدہ کیا، لیکن یہ معاہدہ 2 طرح کا تھا۔ یہ معاہدہ تو اب گویا کہ 3 طرح کے میثاق ہو گئے۔ ایک میثاق عام جو کہ تمام ارواح سے ہوا، نمبر 2 میثاق انبیاء اور اس کے 2 حصے، اس میں بھی ایک میثاق عام ہے اور ایک میثاق خاص۔ انبیاء کے ساتھ جو عہد لیا گیا اس کے 2 حصے، ایک حصہ میثاق عام۔ میثاق عام کیا تھا؟ توجہ، مختصر لفظوں میں یوں کہوں گا کہ اللہ نے تمام انبیاء سے یوں عہد لیا کہ آدم،
اے آدم آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ ان صفات کے ساتھ میں آپ کے بعد جس نبی کو بھیجوں گا اگر وہ نبی آپ کی زندگی میں آ گئے تو آپ ان کی مدد بھی کریں گے, ان پر ایمان بھی لائیں گے. اگر وہ آپ کی زندگی میں نہ آئے تو آپ یہی بات اپنی امت کو کہیں گے کہ ان علامات کے ساتھ جو نبی آئے اس نبی کو مان لینا اور اس کی مدد کرنا اور اس پر ایمان لانا. اب آدم علیہ السلام نے اپنے بعد غالباً حضرت شیس علیہ السلام جو ان کے بعد نبی ہوئے ان کی علامات کو بیان کیا اور شیس علیہ السلام کی علامات کو اور ان پر ایمان لانے کو اور ان کے ساتھ مدد کرنے کو اپنی امت کو دعوت دی کہ یہ تم میری زندگی کے بعد اگر وہ تشریف لائیں تو ان کے ساتھ یہ کچھ کرنا. بات سنا گئی. یوں شیس علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو آپ نے اپنے سے پہلے نبی حضرت آدم کی تصدیق کی, وہ نبی برحق تھے, اور آنے والے نبی کے حوالے سے علامات بیان کی اللہ کے حکم سے کہ آنے والا نبی فلاں فلاں صفات کے ساتھ ہوگا, اگر میری زندگی میں آ گیا تو میں ایمان لاؤں گا, مدد کروں گا, اگر میری زندگی میں نہ آیا تو یاد رکھنا تمہاری زندگی میں آئے تو تم ایمان لانا اور مدد کرنا. ٹھیک ہے. یوں ان کے بعد اور ان کے بعد اور ان کے بعد اور ان کے بعد 1.25 لاکھ نبیوں نے اس طرح ایک دوسرے کی تصدیق بھی کی اور آنے والے نبی کے حوالے سے علامات بھی بیان کی. اس کو کہتے ہیں میثاق عام. میثاق عام کہ آنے والا ہر نبی پچھلے نبی کی تصدیق بھی کرے اور آنے والے نبی کی علامات کو بھی بیان کرے. یہ میثاق عام ہے. اچھا, ایک ہے میثاق انبیاء میں سے میثاق خاص. میثاق, اس کو ذرا سمجھیے گا. میثاق خاص کیا ہے کہ ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سے اللہ نے یہ بھی عہد لیا کہ میں ان خاص صفات کے ساتھ اپنے نبی اور رسول کو بھیجوں گا سب سے آخر میں, سب سے توجہ, سب سے آخر میں بھیجوں گا. تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی امت کو آگاہ کرتے رہنا, اپنی امت کو آگاہ کرتے رہنا کہ کائنات میں سب سے زیادہ حمد کرنے والا احمد کائنات میں آئے گا. وہ آئے گا جس کی سب سے زیادہ تعریف ہوئی, جس کا نام محمد. وہ آئے گا جس کو فرشتے کہیں محمود. وہ آئے گا جس کو جنتوں میں کہا جائے حامد. بات آ گئی. جسے کہا جائے گا حامد, محمود, احمد, محمد, جسے کہا جائے گا وہ آئیں گے اور ان کی مدد کرنا اور ان کی نصرت کرنا آپ اپنی امتوں کو آگاہ کر دینا کہ تم پر فرض ہے. یہ میثاق خاص. میثاق کہ ہر نبی سے ایک اس بات کا بھی عہد لیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے تو ان کی مدد اور نصرت کرنے کے لیے آپ نے کہنا ہے. بات سنا گئی جی. یہ دو باتیں سمجھ گئی, ایک میثاق عام اور دوسرا میثاق خاص. اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی, ایک سوال اور اس کا جواب پھر بات. سوال یہ ہے کہ ہر آنے والا نبی پچھلے نبی کی تصدیق کرتا ہے. ہر آنے والا نبی پچھلے نبی کی تصدیق کرتا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی مدد اور نصرت کا اس سے عہد لیا گیا. سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی نے آنا نہیں, آپ کی تصدیق کون کرے گا؟ سوال تو ہے نا. جو سب سے بڑے نبی ہیں ان کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں, ان کی تصدیق کون کرے گا؟ اللہ نے اس کے لیے دو لوگوں کو منتخب کیا. اللہ نے اس کے لیے دو لوگوں کو منتخب کیا, ایک حضور کی امت میں سے اور ایک حضور سے پہلے صاحب کتاب, صاحب احکامات, صاحب شریعت, نبی اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ کی امت میں سے اللہ نے منتخب کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ہر قدم پر, ہر موڑ پر, ہر لمحے پر, ہر مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. وہ معراج کا واقعہ آپ کے ذہن میں, صبح اٹھ کر کے کافر بغلے بجاتے ہوئے ابوبکر صدیق کے پاس رضی اللہ عنہ. بتاؤ اگر کوئی آدمی یوں دعویٰ کرے کہ میرا کنڈی ہلتی ہوئی چھوڑ کے گیا, یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, چلتے چلتے ساتواں آسمان, یوں ساری تفصیل اور یہ سارے معاملہ, واپس آیا تو کنڈی ہل رہی تھی, بتاؤ ممکن ہے؟ کہا نہیں. ہاں وہ بس ان کے لیے تو کافی تھا,
نے کہا صاحب اب تو بات ہی ختم ہو گئی. ابو بکر نے کہا نہیں. کہا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو بتاؤ. کہا جی آپ کے ساتھی جن کی تصدیق آپ کرتے ہیں, جن کی نبوت کا اقرار آپ کرتے ہیں, ہاں جی, جن کو آپ نبی اور رسول مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات. کہا وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو ان کے سوا کائنات کا کوئی بھی انسان دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تو بالکل سچ. والذی جاء بالصدق وصدق بہ. قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ تو اس سچ کے ساتھ آنے والے کی صداقت پر اپنی صداقت کی مہر لگا رہا ہے. اسی لیے تو وہ صدیق اکبر ہیں. ماں باپ نے نام صدیق نہیں رکھا. صدیق کہتے کس کو ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صدیق کہتے ہیں اس آدمی کو جس سے جھوٹ کا امکان ہی ختم ہو جائے. جس سے جھوٹ کا امکان ہی ختم ہو جائے. اصل صدیق وہ ہے. اب ان کے بعد جتنے بھی صدیق ہوں گے وہ ان کے نام سے ملقب ہوں گے. اصل صدیق صدیق اکبر ہی ہے. صدیق اکبر ایک تو وہ. دوسرے نمبر پر اللہ نے منتخب کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اب دیکھیں حضور کے بعد نبی تو کسی نے آنا نہیں, لیکن ایک ایسے شخص, ایک ایسی ذات کہ جن کو اللہ نے وصف نبوت سے نوازا اور ان کے وصف نبوت کو چھینا نہیں, وصف نبوت کو ختم نہیں کیا. ہاں وہ وصف نبوت کے اظہار کے ساتھ کائنات میں دوبارہ نہیں آئیں گے. نبی رہیں گے لیکن کائنات میں ظاہر نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں ہوں گے بلکہ امتی ہونے کی حیثیت سے ہوں گے. آئیں گے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق بھی کریں گے, آپ پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی مدد بھی. اللہ کا وعدہ سچا, میثاق سچا ہو گیا کہ ہر نبی, ہر آنے والا نبی پچھلے نبی کی تصدیق کرتا ہے اور ان کی تائید کرتا ہے. حضور علیہ السلام کے بعد چونکہ کسی نبی نے آنا نہیں تھا تو اللہ نے پہلے سے ہی ایک نبی کو محفوظ کر لیا, سلامت کر لیا, بچا لیا کہ یہ نبی بعد جس نے بشارت دی مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد ایک نبی آئیں گے ان کا نامی احمد ہوگا. اب وہی نبی بعد میں آ کر بھی کہیں گے دیکھو یہی تو وہ تھے جن کی میں نے بشارت دی تھی, جن کی میں نے. اب دیکھیے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور ہی اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ عہد لیا. قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا, اس بات کا اقرار کرتے ہو, کیسا کرو گے؟ اللہ اکبر. جیسے ہم بھی عام طور پہ فطرتی معاملہ ہے نا جی, جب چند لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں کوئی بات سمجھائی جائے, سمجھانے کے بعد ہاں جی مانتے ہو, عمل کرو گے, ہاں جی اس بات کا اقرار کرتے ہو, اس بات کا عہد دیتے ہو, یہ مطلب کہا جاتا ہے. کہنے والا قائل اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایک کسے اقرار لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی انبیاء علیہ السلام کو سامنے بٹھایا, ان سے عہد لیا, عہد لینے کے بعد پوچھا اقرار تم اقرار کرتے ہیں واخذتم علی ذلکم اصری, اور اس اقرار پر میرا ذمہ یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا, یعنی میں اس کا ضامن ہوں. اللہ اکبر. قالوا اقررنا, انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا ہے. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اللہ پاک نے فرمایا اقرار بھی کرتے ہو تو صرف اقرار پر بات ختم نہیں ہوگی بلکہ گواہ بھی بن جاؤ. اقرار بھی کرو, گواہ بھی. دیکھیے اقرار میں, اقراری میں اور گواہ میں فرق ہوتا ہے. گواہ جس کو منتخب کیا جاتا ہے اس کی ذمہ داری بہت سخت ہوتی ہے, اقراری کی ذمہ داری اتنی نہیں ہوتی. اقراری کی مرضی ہے آخر عین موقع پہ جا کر کے انکار کر دے, بات ہی ختم ہو جائے, قصہ ہی ختم ہو. لیکن گواہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ گواہ نے اگر انکار کر دیا تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. اس لیے گواہ مضبوط ہوتا ہے. گواہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا پہلے اقرار کرو, اقرار کرنے کے بعد اپنے اقرار پر گواہ بھی بن جاؤ. اپنے اقرار پر قال فاشهدوا, تم بھی گواہ بنو, وانا معكم من الشاهدين, اور میں بھی تمہارے ساتھ اس معاملے میں. اللہ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہ بد کردار ہیں, یعنی جو گواہی سے پھر جائیں گے وہ بد کردار. توجہ, اب بظاہر یوں لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ انبیاء سے کہہ رہے ہیں
اور اگر انبیاء سے کہہ رہے ہیں تو کیا انبیاء سے گناہ کا امکان موجود ہے؟ کیا انبیاء سے یہ امکان موجود ہے کہ وہ گواہی سے پھر جائیں گے؟ اس کا جواب یہ کہ نہیں. بظاہر کہا تو یہ انبیاء سے جا رہا ہے، لیکن انبیاء کی وساطت سے آپ انبیاء کی امتوں کو سمجھایا جا رہا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے. گویا مقصد ان دونوں آیات میں جو عہد انبیاء، میثاق انبیاء بیان ہوا، اس میثاق انبیاء کے بیان کرنے کا مقصد اس آیت کریمہ نے واضح کیا کہ میثاق انبیاء کیوں بیان ہوا جی؟ اس لیے بیان ہوا کہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، جب تمہارے نبی سے اللہ نے عہد لے لیا تھا، تمہارے نبی سے اللہ نے عہد لے لیا تھا کہ رسول آئیں گے، ان کے اوپر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، جب ان کے ذمہ لازم تھا اقرار کرنا، ان کے ذمہ لازم تھا مدد کرنا، ان کے ذمہ لازم تھا ایمان لانا، تو تم تو ان کے امتی ہو، تمہارے لیے تو بدرجہ اولا، بطریق اولا تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس نبی اور رسول کو مان لو. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریف شدہ تورات کا ایک حصہ پڑھ رہے تھے، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس کا پس منظر کچھ یوں بھی ہے کہ ایک یہودی نے کچھ باتیں لکھ کر دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر وہ لے کر آئے اور اللہ کے رسول سے آ کر اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ فلاں یہودی نے یہ کچھ باتیں اچھی لکھ کر دی ہیں، کیا میں انہیں پڑھ لوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس پر سرخی کے ڈورے جو ہے وہ دوڑے، اور آپ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کے فرمایا کہ کیا تم بھی اسی طرح سرگردہ ہونا چاہتے ہو جس طرح کے یہود و نصارہ ہوئے؟ قسم بخدا یہ تو تمہارے ہاتھ میں تحریف شدہ تورات ہے، قسم بخدا تمہارے ہاتھ میں تحریف شدہ تورات ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام بھی بنفس نفیس تشریف لے آتے تو تب بھی ان کے ذمہ لازم تھا کہ وہ میری پیروی کرتے، اور اگر تم ان کو مان لیتے تو تم گمراہ ہو جاتے. اتنی سخت بات تھی. اس سے پتہ چلا کہ امتوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے نبیوں کے اوپر جب ایمان لانا اور مدد کرنا لازم تھا تو تمہارے ذمہ تو بدرجہ اولا لازم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.